بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین۔ آج قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے جو ہم ضروری چند امور جو پچھلی کلاس میں بھی بیان کیے تھے، اور آج ایک اہم جو ٹاپک ہے ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے ایک نسخ کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو یہ جو 3 ورڈ ہیں نون سین خا، یعنی کہ نسخ کی تحقیق، کچھ آپ کے ساتھ لغوی معنی کے ساتھ اور شرعی معنی میں، اور کچھ اس کے خاص جو چیزیں ہیں اس کے قرآن پاک سے استدلال، اور اس کے کچھ ذرائع اور کچھ حکمتیں انشاءاللہ بیان کروں گی۔ نسخ کی جو تحقیق ہے، اس میں ایک اہم چیز، اس کا لغوی معنی سب سے پہلے جو ہم سمجھیں گے کہ اس کا معنی ہے کسی چیز کو زائل اور مغیر کر دینا، کسی چیز کو باطل کر کے دوسری چیز کو اس کا قائم مقام کر دینا۔ یہاں تھوڑا سا اور اس کو اوپن کرتی ہوں کہ جیسے عرب کہتے ہیں نسخۃ الشمس الظل، سورج نے سائے کو منسوخ کر دیا، یعنی سائے کو زائل کر دیا، سائے کو لے گیا۔ ایک آیت نے دوسری آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کے حکم کو زائل کر دیا۔ اور نسخ کا معنی ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ یہاں مختلف قول کے مطابق اس کی تعریف کو اور کھول دیتے ہیں کہ جس چیز پر پہلے عمل کیا جاتا تھا اس کو زائل کر دیا جائے اور کسی نیک کام پر عمل کیا جائے۔ اور مزید بات کو کھولتے ہیں کہ نسخ یہ ہے کہ پہلے ایک آیت پر عمل کیا جائے، پھر دوسری آیت نازل ہو تو اس پر عمل کیا جائے، پہلی آیت پر عمل کو ترک کر دیا جائے اور ایک چیز کو دوسری چیز سے تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ تھے لغوی معنی۔ اب ہے نسخ کا شرعی معنی، نون سین خا۔ یہاں امام راضی لکھتے ہیں کہ ناسخ وہ دلیل شرعی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ناسخ سے، ناسخ مطلب نسخ کرنے والا، یہ فاعل کے وزن پر آیا، یہ اس ناسخ سے پہلے جو حکم کسی دلیل شرعی سے ثابت تھا وہ حکم اب نہیں رہا، اب نہیں ہے، اور نسخ کی یہ دلیل پہلے حکم کی دلیل سے کیا ہوگی؟ متاخر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ ناسخ نہ ہوتا تو یہ وہی حکم ثابت رہتا۔ ایک اور شرعی معنی سے بات کو کھولتے ہیں کہ نسخ یہ ہے کہ ایک دلیل شرعی کے بعد ایک اور دلیل شرعی آ جائے جو پہلی دلیل شرعی کے حکم کے خلاف کو واجب کر دے۔ صاحب شرع کے حق میں کسی حکم شرعی کی انتہا کو بیان کرنا نسخ ہے۔ اس حکم کی انتہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم ہوتی ہے، مگر ہمارے علم میں اس حکم کو کیا کہتے ہیں؟ دوام، یعنی کہ دوام دائمی ہوتا ہے، اور ناسخ سے ہمیں اس حکم کی انتہا معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے حق میں نسخ تبدیل اور تغیر سے عبارت ہے۔ اس کے بعد کسی حکم شرعی کو دلیل شرعی سے ساقط کر دینا بھی نسخ ہے۔ یہاں نسخ میں مذاہب بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک، یعنی کہ یہاں امام راضی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نسخ عقلاً جائز ہے۔ یہودیوں کا بھی اختلاف ہے اس میں، نسخ میں بعض یہودی نے نسخ کو عقلاً انکار کر دیا، بعض یہودی نے نسخ کو عقلاً جائز کہہ دیا۔ لیکن ہمارا اس وقت ٹاپک جو ہے نسخ کے اعتبار سے سمجھنا ہے، تو یہاں جمہور مسلمین نے نسخ کے جواز اور وقوع پر اس کا استدلال کیا ہے اس دلائل سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے،
جب تک یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ آپ سے پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اس وقت تک آپ کی نبوت اور شریعت ثابت نہیں ہوگی، اس لیے قطعی طور پر نسخ واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہاں اہل اسلام میں سے ابو مسلم نے نسخ کا انکار کیا۔ ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا، اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ حکمت والے حمد کیے ہوئے رب کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اس سے آپ بات کو اور سمجھیں گے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس حکم کو منسوخ فرمایا ہے وہ باطل نہیں ہے، بلکہ جس زمانے میں وہ حکم مشروع تھا، اس زمانے کے اعتبار سے وہی حکم برحق تھا۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں باطل چیز نہیں آ سکتی، اور اس آیت کا معنی یہ ہے قرآن مجید کے بیان کردہ عقائد عقل کے موافق ہیں، اس کے احکام حکمتوں پر مبنی ہیں، اس کی دی ہوئی خبریں واقعے کے مطابق ہیں، اس کے الفاظ تغیر اور تبدیل سے محفوظ ہیں، اس میں کسی بھی وجہ سے بھی خطا کا یعنی کہ خطا بالکل خطا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کی کچھ علمی کچھ جائزہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی بات کا جب حکم دیا، اس کے کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ اس کا حکم کو منسوخ کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک اور آیت نازل کر دی جس سے یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم اس سے پہلے حکم سے بہتر ہوتا تھا۔ واضح رہے، اس نئی آیت میں یہ کہیں نہیں بتایا جاتا تھا کہ اس سے فلاں آیت کو منسوخ سمجھا جائے، اس لیے قرآن پاک میں منسوخ آیات بھی اسی طرح سے موجود ہیں اور ناسخ آیات بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کہیں نہیں بتایا کہ فلاں آیت منسوخ ہے یا فلاں آیت سے۔ یہ تعین بعد میں روایات کی روح سے ہی، یعنی کہ مفسرین کے اپنے خیالات کے روح سے کیا گیا۔ چنانچہ ان آیات کی تعداد ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہی، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک ان کی تعداد صرف 5 ہے۔ اس کے بعد مزید یہ لکھتے ہیں کہ اس عقیدے کی روح سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور رسول اللہ کے متعلق کس قسم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ خدا کا تصور اس قسم کا ہے کہ وہ آج ایک حکم صادر کرتا ہے لیکن بعد کی حالات بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ حکم ٹھیک نہیں تھا، اس لیے قرآن کریم کے اس حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیتا ہے۔ قائلین جو ہیں نسخ کے نزدیک کہ یہ تعبیر ہرگز نہیں ہے، یہاں تفسیر میں یعنی کہ اس میں جو بتایا گیا نسخ میں کہ نسخ کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن حالات میں جو حکم پہلے دیا تھا ان حالات میں وہی حکم برحق اور صحیح تھا، جب حالات بدل گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا، بعد کے حالات میں وہی حکم صحیح اور برحق ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں کفار کی زیادتیوں کے خلاف عفو درگزر کا حکم دیا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی اتنی جمعیت نہیں تھی کہ وہ کفار سے ایک بڑی جنگ کا خطرہ مول لیتے۔ تو یہاں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انہیں معاف کر دو اور درگزر کر دو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی اور حکم لے آئے۔ جب مسلمانوں کی جمعیت قوی ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، تم جہاں بھی کہیں مشرکین کو پاؤ ان کو قتل کر دو اور ان کا محاصرہ کرو، ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ تو یہاں یہ دیکھیں کتنی بڑی ایک مثال جو ہے اس میں ہمیں ملی۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تمام مشرکین محض ناپاک ہیں تو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو اب یہاں چیز انسانیت کے تقاضے اور اس کی ذہنی سطح بھی اپنی جو ترقیاتی ارتقائی جو منازل ہوتے طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی اور اوپر کو اٹھتی چلی آ رہی تھی، اس لیے ہر قوم کو اس کے حالات اور ارتقائی سطح کے مطابق ہی کام دیے جاتے تھے۔ یہاں آپ کو بعض احکام نسخ کے متعلق بھی جو ہیں
ایک ایک اور مثال جیسے شراب نوشی سے جیسے منع کیا گیا، اسلام کے بعض احکام آپ کو پتہ ہے کہ نفس کے متعلق جو ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، جس میں شراب نوشی سے منع کیا گیا، نہ جوئے کو حرام کیا گیا۔ مکی زندگی کے پورے دور میں، مدینہ منورہ میں کے ابتدائی دور میں شراب اور جوا مباح رہے۔ بعد میں جب مسلمانوں کے دل اور دماغ میں اسلام پوری طرح رچ بس کیا تو شراب اور جوئے کو مکمل اور قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ حرمت کی شراب کے متعلق ان آیات کو بھی ہم غور سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ بقرہ میں لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اس آیت سے بھی شراب اور جوئے کی ایک ہمیں اباحت کا پہلو نظر آتا ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم اس چیز کو سمجھنے لگو جس کو تم کہتے ہو۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ حالات نماز کے علاوہ دیگر احوال میں شراب نوشی سے منع نہیں کیا گیا، اور غیر اوقات نماز میں شراب نوشی کی اباحت ہے۔ تو یہاں سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں اس کو یعنی اباحت کو، جائز کو کلی اور قطعی طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ کہاں سے ملے گا؟ اگلی آیت میں، سورۃ المائدہ میں، اے ایمان والو شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر محض ناپاک ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہیں، تم سب ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ دیکھیں آپ نے اس آیات کو سٹیپ بائی سٹیپ جیسے سمجھا سورہ بقرہ، سورہ النساء میں اور المائدہ میں۔ تو اب جس قوم کو اسلام کا پیغام پہنچایا گیا تھا وہ تو جوئے اور شراب کی میں بالکل وہ تھے، محو تھے، ان کو شراب کا حرام کرنا اور حکمت کے خلاف تھا۔ اس لیے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ان پر شراب کی خرابیاں واضح کی گئیں، شراب کے سلسلے میں ان پر مختلف انو پابندیاں عائد کی گئیں، اور جب ان کے دلوں میں اسلام کی جڑیں راسخ ہو گئیں، وہ اسلام کے حکم کے بالکل مقابلے میں ایک بالکل مرغوب ان کی طبیعت میں آ گیا کہ اس کو ترک کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک کلی طور پر اپنے آپ کو انہوں نے تیار کر دیا ایمان کی تازگی اور اپنی بری عادات کو چھوڑنے کے بالکل خود اس طاقت میں آ گئے۔ تو شراب نوشی کے سابقہ جتنے بھی اباحت کے وہ منسوخ کر کے شراب کو کیا کر دیا؟ قطعی طور پر حرام قرار دے گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی آیات ہیں جو میں آپ کو نص کے متعلق ایک ایگزامپل پیش کر دی۔ اسی طرح زنا کار عورتوں کے حوالے سے بھی یہاں کچھ آیات بیان کی گئیں، جس کا جو ہے مکمل طور پہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس اعتبار سے بیان کیا۔ جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے اس میں ایک لفظ بھی منسوخ نہیں ہے، ہر حکم اپنی جگہ محکم اور غیر متبدل ہے، البتہ ہر حکم خاص حالات کے ماتحت نفاذ پذیر ہوتا ہے۔ جب حالات بدل جائیں تو اس کی جگہ قرآن کا دوسرا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال کو سمجھیں، اس میں نماز کی، صلاۃ کے لیے وضو کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر پانی نہ ملے یا انسان مریض ہو تو وضو کی جگہ تیمم کا حکم آ گیا۔ ان حالات میں وضو کا حکم پیچھے ہٹ جائے گا اور تیمم کا حکم آگے آ جائے گا۔ جب پانی مل جائے گا یا مرض جاتا رہے گا تو پھر وضو کا حکم آگے آ جائے گا اور تیمم کا حکم پیچھے چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا اس بات کو کیسے خوبصورت ہم نے سمجھا نص کے اعتبار سے سب مراحل کو۔ تو نص کا معنی بیان کرتے ہوئے ایک چیز کو یعنی کہ ابن فارس نے یہاں بتایا کہ ایک چیز کو مٹا دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو لے آنا، اور دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کھڑا کر دینا۔ اور مجھے تو یہ مثال اتنی خوبصورت لگتی ہے، نسخۃ الشمس والظل، آفتاب نے سائے کو ہٹا دیا، اس کی جگہ روشنی لے آیا، یا کسی چیز میں تبدیل کر دینا۔ اس کے بعد یہاں اگر ہم الفاظ کے مفہوم اور احادیث اور آثار کی بجائے لغت سے ہی ہم تعین اگر کریں تو نسخ کا معنی کسی چیز کو مٹا دینا اور اس کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا، کسی حکم کو بار بار آگے پیچھے کرنا نہیں ہے،
تیمم کے وقت وضو جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کی شریعت قائم رہے گی، بس اس کا حکم اس کا کنڈیشن کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جس معاشرے میں چوری اور زنا نہ ہو، وہاں حدود مٹ نہیں گئیں، بلکہ اس کا مطلب شریعت جو ہے وہ قائم ہی رہے گی۔ اسی طرح جس شخص کے پاس مال نہ ہو اور جو مرتے وقت ترکے میں کچھ بھی نہ چھوڑے، اس کے حق میں زکوٰۃ اور میراث کی اس کی وصیت کوئی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ حکم شریعت کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شریعت جو ہے وہ قائم رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس شخص کے اوپر وہ احکام شریعت کی فرضیت کی شرائط وہ نہیں پا سکے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے پاس تو نہ تو مال ہے نہ کچھ وہ چھوڑ کے گیا، تو وہ اس کے حوالے سے اس کی فرضیت بالکل ڈفرنٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بھی استدلال کے حوالے سے بھی ہم نص کے حوالے سے بھی کچھ بیان کر لیتے ہیں۔ اس میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، سورہ بقرہ میں ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ قرآن مجید کے استدلال میں ایک اور آیت کریمہ، جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، تو کافر کہتے ہیں آپ یہ آیتیں خود بناتے ہیں، یہ بات نہیں بلکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ تو ان دونوں آیات میں نسخ کے وقوع کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ یہاں ثبوت بھی نسخ کے حوالے سے اس کے کچھ ذرائع وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ نسخ کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی کہ صریح نقل یعنی کہ حدیث سے کیا جائے گا، یا کسی صحابی کا قول اسی طرح منقول ہو کر فلاں آیت سے منسوخ ہوگی۔ کبھی نسخ کو یعنی کہ اس کا اندازہ لگانے سے بھی معلوم کیا جائے گا، جب دو آیتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مل جل رہی ہوں، ترجمے میں بھی اس کو سمجھنے میں بھی، تو اس میں عام مفسرین کے قول پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو ثابت تھا اس کی جگہ کسی دوسری حکم کو ثابت کرنا، اس میں نقل اور تاریخ پر اعتماد کیا جائے گا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نسخ میں اخبار احاد صحیح بھی معتبر نہیں ہے۔ بعض علماء اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا مطلب اور آسان کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مفسر یا مجتہد کے قول سے بھی نسخ ثابت ہوگا۔ تو یہ چیزیں تھوڑے میں نے آپ کے ساتھ یہ ثبوت اس کے تھوڑے ذرائع آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یہاں قرآن مجید کی 12 آیات کا حکم جو ہے منسوخ ہے۔ ان کے منسوخ ہونے پر کچھ آیات ایک آدھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ دے تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرے، یہ متقین پر حق ہے۔ اب دیکھیں یہاں یہ بات کیسے ہم سمجھیں گے کہ اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے اس شخص پر وصیت کرنا فرض ہو گیا جس کی موت کا وقت قریب آ پہنچتا ہو۔ تو تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، البتہ اس کے ناسخ میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ آیت اس حدیث سے منسوخ کر دی کہ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ یہاں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آیت اجماع سے منسوخ ہے، اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ صحیح یہ کہ آیت مواریث کی آیات سے منسوخ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہی والدین اور قرابت داروں کے حصے خود متعین کر دیے تو ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں رہا، کیونکہ حکم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ کس کس کو کتنا حصہ ملے گا وارثین کو۔ تو دیکھیں یہ اس میں کچھ آیات منسوخہ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ اس میں ایک یہ شیئر کر دی۔
اس کے بعد ایک اور ہے آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، سورہ بقرہ کی۔ تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ سونے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا عمل زوجیت حرام ہو، جس طرح پہلی امتوں پر سونے کے بعد یہ کام حرام ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں ہمارے روزوں کو پچھلی امتوں کے روزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو سہولت دی گئی کہ روزے دار کے لیے رات میں کھانا پینا اور عمل زوجت حلال کر دیا گیا۔ دیکھا آپ نے کہ اس میں قرآن پاک کی آیات منسوخہ میں جو آیات ہیں جو کتنا ہمارے لیے یہ اس پہ فائدہ ہو رہا ہے سمجھنے میں۔ اس کے بعد روزے کی رات میں تمہارے لیے عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اس کے بعد لوگ آپ سے ماہ حرام میں قتال کا حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی کہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج میں محرم یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس آیت میں ان مہینوں میں قتال کرنے کی حرمت بیان کر دی گئی۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو تو کافی جو ہے یہاں بیان کی گئی ہیں۔ احکام شریعت کو منسوخ کرنے کی حکمتیں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر یہاں سوال کیا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ان آیات کی تلاوت کو باقی رکھا گیا ہے، ان کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی اس لیے تلاوت کی جاتی ہے کہ اس سے ایک شرعی حکم معلوم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اسی طرح اس لیے تلاوت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بالعموم احکام میں نسخ تخفیف کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ ان مثالوں سے واضح ہے۔ منسوخ الحکم آیتوں کو اس لیے برقرار رکھا گیا تاکہ مسلمان ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشقت سے نجات دے دی، ان کے لیے آسان احکام مشروع کر دیے۔ یہ کلام ان آیات کے متعلق ہے جن میں مشکل احکام کو منسوخ کر کے آسان اور احکام مشروع کیے گئے، اور بعض منسوخ حکم آیات ایسی ہیں جن میں آسان احکام کو منسوخ کر کے مشکل احکام مشروع کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حکمت بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ زمانہ فطرت تھا، اور برسوں سے جو عقائد، عادات، معمولات ان میں رچ بس گئے تھے ان کی فطرت ثانیہ بن چکے تھے، اور تمام چیزوں کو ان کو چھڑانا بہت مشکل تھا، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو خدشہ تھا کہ وہ اسلام کو ہی چھوڑ جاتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قریش نے وسائل کی کمی کی وجہ سے کعبہ کی نامکمل تعمیر کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا ابراہیم کے مطابق کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ آپ اس میں دخول اور خروج کے لیے 2 دروازے بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ اہل عرب کو کعبہ سے بہت زیادہ جذباتی عقیدت تھی، اس طرح کی، اس لیے ان کو نئی تعمیر کے لیے کعبہ کو انہوں نے منہدم کیا تھا، تو جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ اسلام چھوڑ جاتے، تو اس لیے اسی وجہ سے شروع میں آسان احکام مشروع کیے گئے، جب لوگ اسلام میں راسخ ہو گئے پھر بہ نسبت سخت احکام مشروع کیے گئے۔ حرمت خمر کی جو مثال ہے جو پہلے ہی جو اس میں بیان کر چکی ہوں میں، بعض ایسے احکام منسوخ کیے کہ جو مشکل اور سہل ہونے میں ناسخ کے مساوی ہیں۔ نسخ کی حکمت یہ تھی کہ امتحان میں مسلمانوں کو امتحان میں ڈالا جائے تاکہ مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جائے اور خبیث اور طیب الگ الگ ہو جائیں، جیسے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کو منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو مومن اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور منافقوں کا خبث ظاہر ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول، آپ پہلے جس قبلے پر تھے وہ ہم نے اس لیے مشروع کیا تھا کہ جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں ان کو ہم ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، بے شک یہ تحویل قبلہ شاک تھا ما سوا ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی۔ یہ بحث اسلام کے بعض احکام کے نسخ کے سلسلے میں تھی۔ رہا یہ امر کہ اسلام کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ نو انسان اپنی عقل اور شعور کے اعتبار سے اس طرح تدریجاً ترقی کرتی رہی ہے جس طرح
بچہ اپنی نشو و نما کے اعتبار سے بتدریج ترقی کرتا ہے، اس لیے ہر نبی کے عہد میں نو انسان اپنی عقل اور شعور کے اعتبار سے جس درجے میں تھی اسی درجے کے اعتبار سے اس پر احکام شریعت مشروع کیے گئے۔ جب نو انسان اپنے کمال ارتقاء کو پہنچ گئی تو سابقہ تمام احکام منسوخ کر کے اس پر قیامت تک کے لیے ایک کامل شریعت نازل کر دی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج الحمدللہ نص کا ایک مختصر ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے میں اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔